اچھا، ایک جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں پرماننٹ امپلائمنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے کسی قسم کے انسینٹیو نہیں ہیں. ایک بات مسلسل کی گئی ہے کہ ہمارے یہاں جتنا جتنا زیادہ لوگوں کو ملازم رکھا جائے گا اتنا لوگوں کی ٹیکسیشن پہ چھوٹ نہیں دی جاتی ہے. ٹیکسیشن میں چھوٹ اس وقت دی جاتی ہے کم لوگوں کو ملازمت پہ شروع کیا جائے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جو پرسوں جس سیمینار میں ہم بیٹھے تھے، بک لانچنگ میں ہم بیٹھے تھے، وہاں جو ہے حفیظ پاشا صاحب کی جو تقریر پرانی دکھائی گئی اس میں یہ بات انہوں نے کی. میں یہاں لوگوں کو، آپ کو بھی اور لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس سیٹرڈے کو پاشا صاحب انشاءاللہ ہمارے مہمان ہوں گے اسی پروگرام میں، اور ہم بیٹھ کے یہ ساری گفتگو جو ہم لیبر لیڈر سے کریں گے اس پورے ہفتے میں، اس کو بیٹھ کے ہم کوشش کریں گے کہ ایک ماہر معاشیات کے ساتھ بیٹھ کے سماپت کر سکیں. تو یہ جو ایک پوری انسینٹیو ہو سکتا ہے زیادہ اچھی ملازمت کے حالات کے حوالے سے، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. اس بجٹ میں بھی نظر نہیں آتا. گورنمنٹ کا کوئی انٹرسٹ کہیں نظر نہیں آتا کہ وہ کسی طریقے سے مزدور جو بھی وہ فیسلٹیز دے رہی ہے کسی انڈسٹری کو، وہ ٹریکل ڈاؤن کر کے یا براہ راست کسی طریقے سے مزدوروں تک پہنچ سکے. بالکل نظر نہیں آتا. آپ اس سلسلے میں اگر کچھ کہنا چاہیں بتائیں. دیکھیں جی، یہ جو حفیظ پاشا صاحب نے بک لکھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر شاید اتنے سینئر اکانومسٹ کی طرف سے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے مزدوروں کے لیے بڑی کھلی جو ہے وہ ایک بات کی ہے. لیکن جہاں تک انسینٹیو کی بات ہے، انسینٹیو تو آلریڈی انڈسٹری لے رہا ہے. مثلا ان کو مزید انسینٹیو اس نے کیا لایا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پاشا صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ اس وقت تک ای او بی آئی کے تقریباً 80 لاکھ کور ورکر ہیں. اب 80 لاکھ کی میں آپ کو بتاتا ہوں، ای او بی آئی کے اندر ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ایکٹیو ممبر اور ڈیڈ ممبر. اب اس کے اندر یہ جو ایکٹیو ممبر ہے نا، وہ زیادہ سے زیادہ پورے پاکستان میں 20 لاکھ سے 22 لاکھ تک ہیں. اب 80 لاکھ کی انہوں نے فگر دی ہے. وہ کون ہے؟ وہ اس ہے کہ اگر پاکستان کے اندر اس وقت 50,000 سے زیادہ کارخانے بند ہیں، جو کبھی ان کو رجسٹرڈ کیا گیا تھا، ان کے ورکر اس میں رجسٹرڈ ہوئے تھے، وہ بھی اس میں شامل ہیں. یہ 80 لاکھ جو ہے اس وقت ایکٹیو ممبر نہیں ہے ای او بی آئی کے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے انڈسٹریلسٹ یا ہمارے ادارے، اسپیشلی ای او بی آئی، اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 80 لاکھ جو ہے رجسٹر کیا. اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو جیسے اس دن بھی بات ہو رہی تھی، 4,80,000 وہ جو صرف پینشنر ہیں صرف پورے پاکستان کے اندر، اور 20 سے 22 لاکھ جو ہے وزیر اعظم پاکستان نے خود کہا تھا کہ اس وقت 17% جو 17% ہے وہ رجسٹرڈ ہے. ہماری بات چھوڑیں، ہمارا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے. تو اس لیے ادارے دے کیا رہے ہیں، کنٹریبیوشن کیا دے رہے ہیں. مثلا وہ تو آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، وہاں پہ اگر 200 ملازم کام کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 15 بندوں کی سوشل سیکورٹی جاتی ہے، 15 بندوں کی ای او بی آئی جاتی ہے. وہ تو کنٹریبیوشن گورنمنٹ کو دے ہی نہیں رہے. اور جو انسپیکشن پہ پابندی ہے ٹیکنیکلی، پنجاب میں تو پہلے قانونی طور پہ انہوں نے پابندی لگا کے رکھی تھی 2003 سے 2012 تک. ابھی پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ نے انسپیکشن نہیں، جب فزیکل انسپیکشن نہیں ہوگی تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ ایکچوئل ورکر کتنے کام کرتے ہیں. ایک ادارہ 10 بندوں کی کنٹریبیوشن دے رہا ہے، وہاں پہ 200 بندہ کام کرتا ہے، تو کون چیک کرے گا کہ اس کے درمیان جو فرق ہے وہ کیسے پورا ہوگا؟ کوئی ادارہ کسی فگر گورنمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے. پرابلم یہ کہ فگر آپ لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے. آپ جی ایگزیکٹ فگر تو نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے، اندازن فگرز موجود ہوتی ہیں. جی نہیں، یہ جو گورنمنٹ کا ہے، گورنمنٹ دیکھیں، میں پیسے کی بات کرتا ہوں، پنجاب امپلائی سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشن، یہ ایگزیکٹ فگر میں بتاتا ہوں جو آفیشیل فگر ہے. اس وقت پورے پنجاب کے اندر 11 لاکھ رجسٹرڈ ورکر ہیں، یہ آفیشیل فگر ہے. اچھا، اس میں 11 لاکھ میں 5 لاکھ ایسے لوگ ہیں جن کو میڈیکل فیسلٹی ملتی ہے، اس کے بعد ان کو ایک نا R5 کارڈ ملتا ہے. میڈیکل فیسلٹی لینے کے لیے کسی بھی ورکر کو R5، اس کو R5 کارڈ کہتے ہیں. وہ 11 لاکھ میں سے 5 لاکھ لوگوں کو ملا ہوا، باقی 6 لاکھ کو وہ کارڈ نہیں ملا. ہم نے ان سے کہا کہ بھائی یہ آپ سب کو پرووائڈ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے جی ہمارا سسٹم ہی بیٹھ جائے گا، ہمارے پاس اتنی سہولت دینے کے لیے ہاسپٹل نہیں ہے.
تو آپ بتائیں, آپ جو 11 لاکھ کا کنٹریبیوشن لے رہے ہیں, 5 لاکھ کو سہولت دے رہے ہیں, 2 کروڑ رجسٹرڈ ہونے چاہیے. ہمارے اندازے کے مطابق پنجاب کے اندر صرف جو ہے وہ 2 کروڑ مزدور طبقہ ہے. ایسا جو رجسٹریشن ہو سکتی ہے جن کی, اس سوشل سیکورٹی کے اندر صرف انڈسٹری رجسٹر نہیں ہوتی, اس کے اندر کمرشل اینڈ اسٹینڈنگ آرڈر تمام لوگ شامل ہوتے ہیں, اس میں این جی او شامل ہوتی ہے. سروس دونوں انڈسٹری شامل ہیں بیسیکلی. جی سارے شامل ہیں. اس کے اندر تاجر شامل ہیں, اس کے اندر کاروباری طبقہ شامل ہے, اس کے اندر کمرشل ہاسپٹل شامل ہیں, تمام جو اس کے اندر رفاہی یا سماجی ادارے شامل ہیں, اور تمام کی رجسٹریشن میں آپ کو بتا رہا ہوں آفیشیل فگر پنجاب کے اندر 11 لاکھ ہے, جس کو باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان جب یہ کووڈ-19 آیا تو انہوں نے محکمہ لیبر سے لسٹ مانگی تھی کہ جی ہمیں رجسٹرڈ ورکر 2 کروڑ کے مقابلے میں 11 لاکھ ہے جو سرکار 11 لاکھ, اور 11 لاکھ میں فیسلٹی کتنے لوگوں کو ملتی ہے؟ 5 لاکھ. 5 لاکھ جی صحیح ہے. اور وہ آپ نے جو آپ نے ای او بی آئی والی بات کہی کہ وہ جو 80 لاکھ والی بات کی جا رہی ہے وہ تو 20-22 لاکھ سے اوپر ہے ہی نہیں. اور ہم یہ ساری گفتگو جو کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اس آبادی کے حوالے سے جس کو 5 سے 8 کروڑ ہم گنتے ہیں کہ یہ مزدور طبقہ ہمارا ہے اس ملک میں, جو اسٹیٹسٹیکل سروے آتا ہے اس کے مطابق. اور ہم ان کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ سرکار خود آگے بڑھ کے کیا کرتی ہے؟ جو سرکار کہتی ہے وہ کتنا ہے, ایکچوئل مزدور ایکچوئل فگر اس سے بھی کم. تو ایک بہت پہلے ہم نے ایک چھوٹی سی اسٹڈی کی تھی ایک ڈاکومنٹری بنانے کے لیے, آج سے کوئی ماشاءاللہ 20 سال پہلے. تو اس وقت اندازہ ہوا تھا کہ اندازاً آدھے فیصد مزدور طبقے کو دراصل وہ ساری فیسلٹیز ملتی ہیں جو قانون میں لکھی ہیں, آدھے فیصد کو. اور ابھی بھی کوئی صورتحال بہت زیادہ بہتر نہیں ہوئی ہے, جبکہ اس ملک کو چلانے والے لوگ یہاں کے سرمایہ دار نہیں جو اپنا سرمایہ لے لے کے باہر بھاگ جاتے ہیں, بلکہ وہ مزدور طبقہ ہے جو یہی ہے اور یہی کام کر رہا ہے اور یہی کرتا رہے گا.